اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے انسانی وحدت کے حوالے سے۔ انسانی وحدت کے حوالے سے اسلام نے ہمیشہ اس کی تائید اور حکم دیا ہے انسان کو کہ آپس میں متحد اور متفق ہو کر رہو۔ دراصل انسانی وحدت کے جو ظاہری فوائد ہیں تو اقوام کے عروج اور زوال اور ان کے اخلاق اور کردار کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ وہ اقوام کے اخلاق میں بنیادی حیثیت اتحاد اور یکجہتی کی ہوتی ہے، اور دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں وہ تب ترقی اور تعمیر کر سکتی ہیں جب وہ آپس میں متحد ہوں۔ تو جو متحد نہیں ہوتا، آپس میں صلح نہیں ہوتی، اتفاق نہیں ہوتا، تو وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں اور تباہ ہو جاتی ہیں اور ان میں ترقی نہیں پائی جاتی۔ تو اتحاد کا اور انسانی وحدت کا سب سے بڑا رول اور سب سے بڑا کردار رہا ہے کہ انسان کو اگر تعمیر ہونا ہے، انسان کو اگر بلند ہونا ہے، انسان کو اگر کچھ بننا ہے تو وہ اتحاد میں ہی ہے۔ اسی حوالے سے اگر کچھ انسان نیک بھی ہوں اور لیکن وہ آپس میں متحد نہ ہوں تو ایسی جو قومیں ہوتی ہیں وہ قومیں کبھی بھی کسی حد تک نہیں پہنچتی اور وہ مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، یعنی کہ تفرقے میں کمزوری ہوتی ہے، تفرقہ کرو گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ تو یعنی کہ قرآن بھی ہمیں ہدایت کر رہا ہے اسی ہی بات کی کہ جھگڑے میں اور تفرقے میں، نا اتفاقی میں کمزوری بھی ہے، اور جو قوم کمزور ہوتی ہے وہ ترقی یافتہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی انسانی ترقی کا اور آپس میں رہنے کا اور طاقت کا جو اصل ہے وہ اصل یہ ہے کہ وہ انسانی وحدت ہونی چاہیے۔ اسی حوالے سے خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں مت پڑو، اور اللہ کو یاد کرو، اپنے اوپر اللہ کی نعمتیں جب کہ تم باہم دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، لہذا تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم ہلاکت کے دہانے پر تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی دل میں محبت ڈالی ایک دوسرے انسان کے لیے، تاکہ یہ انسان جب متحد ہو جائیں گے تو ان میں طاقت بھی آ جائے گی اور ان میں آپس میں صلح ہوگی تو یہ قوم ترقی بھی کر سکے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری جو زندگی ہے وہ انسانی وحدت اور انسانی اسلامی مساوات میں ہی گزری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلامی معاشرہ تشکیل فرمایا ہے وہ انسانیت کو اسلام کے دین فطرت ہونے کا اعلیٰ ترین نمونہ دکھایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سطح سے کام شروع کیا جہاں حیوانیت کی انتہا اور انسانیت کی ابتدا ہوتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے اسے اتنی اعلیٰ حد تک پہنچایا کہ وہ انسان کی وہ انتہائی منزل ہے جس کے بعد افضل ترین انسان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی جو زندگی ہے تو اس کا جو درجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو آج تک کا کوئی بھی انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو ان کے آغوش میں پلے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے گزرے ہیں، ان کے مقابلے میں تمام جتنے بھی دنیا کے بلند ترین ادیب ہیں جمع ہو کر انسانیت کا کوئی بلند ترین نمونہ پیش نہیں کر سکتے، اور کوشش بھی کریں یا ان کا تخیل اور ان کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے۔ جہاں واقعی زندگی میں وہ لوگ موجود تھے جو آغوش نبوت میں پرورش پائی تھی، انہوں نے تربیت یافتہ ہوئے تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درسگاہ محمدی سے فارغ ہو کر نکلے تھے۔ ان کا قوی ایمان اور ان کا خیر پسند دل، ان کے ہر تکلف اور ریاکاری و نفاق سے پاک زندگی، انانیت سے دوری، ان کا خوف خدا، ان کی عفت و پاکیزگی اور انسان نوازی، ان کے احسانات کی نزاکت اور لطافت، ان کی مردانگی اور شجاعت
اور ان کا ذوق عبادت اور شوق شہادت، ان کی دل کی شہ سواری اور راتوں کی عبادت گزاری، متاع دین و آرائش زندگی سے بے نیازی، ان کی عدل گستگیری، ان کی رعایا پروری اور راتوں کی خبرگیری اگلی امتوں اور تاریخ میں ان کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی۔ سورہ فتح میں آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بہت بھاری اور آپس میں بہت نرم دل ہیں۔ ان کو دیکھو گے تو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے رہیں گے۔ ان کی علامات ان کے چہروں سے نمایاں ہیں سجدوں کے اثر سے۔ تو سورہ فتح میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو کفار ہیں، یعنی کہ جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی کہ جو ظالم ہیں، وہ ظالموں کے لیے بہت سخت ہیں لیکن آپس میں، اور مظلوموں کے لیے بہت نرم دل ہوتے ہیں۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ اس آیت میں یہ حکم دے رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کا جو حکم دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپس میں جو مظلوم ہیں اس کے ساتھی بن جائیں، اور جو ظالم ہیں ان کے ہم مخالف بن جائیں۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انسان دوسرے انسان کا اس طرح ناتا ہوتا ہے جیسے کہ اس جسم کے اعضاء ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا، ایک انسان دوسرے انسان کا اس طرح ہے جس طرح یہ اعضاء پورے جسم کے ہیں۔ تو ایک جسم کے اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ایک عضو کو کوئی نقص پہنچتا ہے تو پورے جسم میں حرارت آ جاتی ہے۔ تو انسانوں کے لیے یہ مثال دی ہے کہ ایک انسان کو اگر تکلیف آتی ہے تو وہ دوسرے انسانوں کو وہی تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ تو اسی حوالے سے تمام انسانیت جو ہے، تمام مسلمان جو ہیں آپس میں اور انسان آپس میں، دیکھیں جو کفار اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں بھی ان کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے، ان کے ساتھ عدل کا حکم ہے، ان کے ساتھ احسانات کے حکم ہے، چاہے کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن ان کافروں کے ساتھ جنگ کا حکم ہوتا ہے جن کافروں کے ساتھ جو کافر اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو کافر ظلم کرتے ہیں، جو کافر ناجائزیاں کرتے ہیں۔ تو ہر ظالم کے ساتھ، چاہے وہ کفار میں سے ہو چاہے مسلمان، اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے سزائیں معین کی گئی ہیں، تو اس سے بچتا مسلمان بھی نہیں ہے۔ اگر ظالم مسلمان ہے تب بھی سزا کا مستحق ہے، اگر کافر ہے ظالم تو بھی سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اگر ظالم نہیں ہے تو چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، تو اس کے ساتھ اتحاد ہونا چاہیے کہ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اسلامی معاشرے کے جذبے اور تعاون اور تراحم کو قائم رکھنے کے لیے اور بد اعتمادی اور بدگمانی کو ختم کرنے کے لیے تمام وہ تراکیب فراہم کر دی جس کی طرف کوئی انسانی ذہن نہیں۔ حقوق کے سلب کرنے، مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کو گناہ کبیرہ قرار دیا، اور مسلمانوں سے ہمدردی رکھنے، تعاون کرنے، مشکلات اور مصائب میں ان کی مدد کرنے کو اجر عظیم یعنی کہ ثواب اس میں رکھا جس میں اجر عظیم ثواب ہے۔ تو اسی حوالے سے قرآن مجید میں سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تنازع میں مت پڑو ورنہ ناکام ہو جاؤ گی۔ دشمنوں سے مقابلے کے وقت صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 46۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بدگمانیوں سے خود کو بچاؤ، ان بعض الظن اثم، اور بعض جو ظن ہوتے ہیں، گمان ہوتے ہیں، وہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ
ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ یقیناً تم اس سے کراہت کرو گے کہ وہ اس کو پسند نہیں کرو گے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم۔ معاشرے میں چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بارے میں ظن رکھتے ہیں، یعنی گمان رکھتے ہیں کہ یہ ایسا برا ہوگا، یہ ویسا برا ہوگا۔ یہ بدگمانیاں رکھنا اور دوسرے کی غیبت کرنا یہ بھی نا اتفاقی کا سبب بنتی ہے، اور خاص طور پر یہی چیز ہوتی ہے جو نا اتفاقی کا سبب بنتی ہے، جس میں اتحاد ٹوٹ جاتا ہے، تو ایک دوسرے کے دل میں نفرتیں پھیل جاتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کسی نہ کسی ٹو پر پڑو اور نہ کسی کی جاسوسی کرو، اور نہ آپس میں حسد رکھو، نہ بغض و کینہ، اور نہ ایک دوسرے سے رخ پھیرے رہو۔ اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن کے رہو، اور ایک مسلمان کے لیے نیک خیالی کرو، حسن ظن کرو، اس کے بارے میں اچھا سوچو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن ظن بہترین عبادت ہے۔ اور ایک محفل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ دہرایا پڑوسیوں کے خیال کے حوالے سے کہ وہ شخص بخدا مومن نہیں۔ یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا کہ وہ شخص بخدا مومن نہیں، وہ شخص بخدا مومن نہیں۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول خدا وہ کون شخص ہے جو مومن نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ اور نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کے بغل میں اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ اور جذبہ اخوت اور تعاون بیداری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اس کے ہر دکھ سکھ میں اس کی مدد کرتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اسے کوئی تکلیف نہیں آنے دے۔ اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کسی قوم کا مذاق مت اڑائیں، ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ مرد آپ سے اچھا ہو، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑانے والی عورت سے وہ عورت اچھی ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے پہ عیب نہ لگاؤ، الزام نہ لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور ایک دوسرے کو برے لقب نہ دو، کہ جیسے ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے ہی نام پہ کہ یہ بڑا ظالم مسلمان ہے، یہ ایسا مسلمان ہے، یہ ویسا، جس کے برائیوں کے بارے میں اور فسق کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ان کے بارے میں تنابرو، ان کو لقب دے دیتے ہیں ہم کہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ویسے لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان جو لاتے ہیں، ایمان کے بعد سب سے برا نام جو ہے وہ فسق ہے، اور وہ کسی مسلمان پہ ایسا برا الزام یا ایسا برا نام نہ دو۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ ایسے کام کرنے سے توبہ نہیں کرتے، یعنی باز نہیں آتے اور معافی نہیں مانگتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بڑا عذاب رکھا ہے۔ اسلام نے ایسے قوانین اور اصول بنائے ہیں جو معاشرے کے لیے وحدت اور مساوات پر مبنی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رحم دلی اور ہمدردی اور غمگساری، اور ایسے ایک دوسرے کی مدد کرنا اور اعانت کرنا، اور ایسا اعلیٰ ترین نمونہ ہمیں دیا ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ جو ہے وہ وحدت کا اعلیٰ ترین معیار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اصحاب ہیں اور وہی اصحاب ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ہمیں وحدت اور یکجہتی کا درس دیتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ گفتگو ہوتی رہے گی، کہ آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ
اسلام نے جو درس دیا ہے اور اس قرآن نے جو طاقت بتائی ہے وہ انسانی اتحاد اور یکجہتی میں ہے۔ اور اسی میں کسی شاعر نے کہا ہے، بتانے رنگ و خون کو توڑ ملت میں غم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ تو ہم جب ہر چیز کو بھلا کر ہم انسانیت کی نظر سے دیکھیں گے تو ہم متحد ہو کر ایک بڑی طاقت بن جائیں گے، اور ہم تبھی خدا کو پسند ہوں گے جب دوسرے کا ہمیں احساس ہوگا، جب اتحاد ہوگا، جب یکجہتی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔